بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حاضرین کرام، اللہ رب العالمین کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ان حالات میں ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اس پر ہم اللہ رب العالمین کا بہت شکر بجا لاتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری اپنی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، اس پر ہمیں تھوڑا غور کرنا چاہیے، اور جس انداز سے ایک اللہ کے بندے کو زندگی گزارنے کا ضابطہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا گیا ہے، اس ضابطے کے تحت ہمیں اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جس میں دنیا کی ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ باقی صرف رہے گی تو رب کائنات کی ذات ہے، باقی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ انسان تھوڑا ان باتوں پر غور کرے تو موجودہ حالات میں وہ جس کام کو بھی انجام دے رہا ہے، جس طرح کا بھی وہ کام کر رہا ہے، اس کو یہ معلوم ہوگا کہ مجھے اس کائنات میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، بلکہ میں لمیٹیڈ مدت لے کر آیا ہوں، اور یہاں باقی رہنے والی ذات سوائے اللہ رب العالمین کے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ انسان کسی بھی کام کے کرنے کے لیے یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، میری کوئی نگرانی کر رہا ہے، یا میرا سارا کی سارا ریکارڈ وہ جمع ہو رہا ہے۔ انسان بھول جاتا ہے۔ ہمارا تو الحمدللہ اس بات پر ایمان ہے، یقین ہے کہ ہم جس طرح کی بھی ایکٹیویٹیز انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ دن کا اجالا ہو یا رات کا انتہائی گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، ہماری ساری حرکات و سکنات کو، ہماری ساری ایکٹیویٹیز کو رب کائنات دیکھ رہا ہے، اور یہ ساری کی ساری محفوظ ہو رہی ہے۔ کوئی چیز اس میں بچی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ انسان بھول جاتا ہے۔ اگر ہمارے ذہنوں میں یہ بات تازہ رہے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے جو غلط قسم کے اعمال انسان سے سرزد ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سرزد ہونا بند ہو جائیں گے۔ تھوڑا سا نوجوانوں کا معاملہ دیکھ لیجئے۔ آج بے انتہا برائی نوجوانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے شہر میں کئی ایسے اللہ کے بندے موجود ہیں جن کی سوچ اچھی ہے۔ اس میں نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اہل علم بھی ہیں، اور وہ اس بات کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں آ جائیں۔ جن برائی کے اندر یا جن برائیوں میں نوجوان مبتلا ہے،
نوجوان اس برائیوں سے نکل جائے۔ بارہا اس کے اوپر لوگ بیٹھتے ہیں، غور بھی ہوتا ہے، جدوجہد بھی ہوتی ہے، کوششیں بھی ہوتی ہے، اور ہمارے اپنے شہر کے علاقے کے علماء کرام اور خاص طور سے ائمہ مساجد جمعہ کے خطبوں کے ذریعے سے قرآن و سنت کی روشنی میں برائی اور بھلائی ان دونوں چیزوں کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر برائیاں تمہاری زندگیوں سے نکل گئی تو اللہ رب العالمین کی کن نعمتوں سے آپ مالا مال ہوں گے، اور اگر برائیاں تمہاری اپنی زندگی میں رہی تو تمہارے حالات کیسے بننے والے ہیں۔ یہ ساری چیزیں الحمدللہ باقاعدہ ہو رہی ہے اور اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں تازہ کریں کہ میں ایک اللہ کا بندہ ہوں، ایک اللہ کو ماننے والا ہوں، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوں، میں اسی کے احکام پر اپنی زندگی کو چلانے والا ہوں، اور میں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ میری اپنی زندگی میری مرضی کے مطابق میں نہیں گزاروں گا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہر دور میں اپنے پیغمبروں کو، رسولوں کو، نبیوں کو، میسنجروں کو مبعوث فرمایا، اور انہوں نے آ کر کے یہ ساری تعلیمات بندگان خدا تک بغیر کم زیادہ کیے پہنچا دی کہ لوگوں، اللہ کی رضامندی کن چیزوں میں ہے، برائی کیا ہے، کس کو برائی کہتے ہیں، بھلائی کا تصور تمہارے نزدیک کیا ہے، اسلام کن چیزوں کو بھلائی کہتا ہے، یہ ساری باتیں بتا دی گئی ہیں۔ اب انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو اپنے عمل میں لائے۔ آج صورتحال ایسی بنی ہے کہ ہر انسان اپنی مرضی کا مختار ہے، اور اس انداز میں وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو انجام دے رہا ہے کہ دوبارہ اس نے دنیا چھوڑ کر جانا ہی نہیں ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، یا اس کو اپنی زندگی کا حساب ہی نہیں دینا ہے، بس جس کے جیسا سمجھ میں آئے وہ اس کام کو انجام دے رہا ہے۔ اہل ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ الحمدللہ آج بھی اہل ایمان کے دل میں خدا کا ڈر ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ 10-11 دنوں کے بعد ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ۔ رمضان کے مبارک مہینے میں جس انداز سے عبادت بندگان خدا انجام دیتے ہیں، تھوڑا اس کے اوپر غور کریں۔ گرما کے موسم میں رمضان کا مبارک مہینہ آیا، پیاس کی شدت ہوتی ہے، بھوک کا تقاضا ہوتا ہے، بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، ایک سے زائد مرتبہ ان کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ایسے ماحول میں بھی اگر رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے تو اللہ کے بندے، بچے بھی اور ہماری بچیاں بھی اور نوجوان بھی اور بزرگ بھی، وہ صبح سے لے کے شام تک بھوک کو برداشت کرتے ہیں۔ ایسا کبھی دیکھنے میں نہیں آیا کہ کسی نے اپنے روم میں جا کے، بیڈ روم میں جا کے چند لقمے کھا لیا ہو یا چند قطرے پانی کے پی لیا ہو۔ کوئی اس کے اوپر ڈنڈا لے کر کھڑا ہوا نہیں ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن تنہائی میں بھی، بلکہ میں تو یہاں تک دیکھتا ہوں کہ بہت سارے اللہ کے بندوں کے دلوں میں رب کائنات کا وہ خوف ہے جس کا تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا کہ وضو کرتے وقت وہ غرارہ بھی کرنا پسند نہیں کرتے۔ وہ غرارہ کیوں نہیں کر رہے؟ تو بولے بھائی ممکن ہے غلطی سے چند قطرے ہمارے حلق میں نہ چلے جائیں جس کے ذریعے سے ہمارا روزہ نہ رہے، اور اس ایک روزہ جو ہمارا چھوٹ جائے گا اس کی تلافی ہم زندگی بھر بھی روزہ رکھ کے نہیں کر سکتے۔ یہ فضائل اور برکات ہے رمضان کے مبارک مہینے۔ کون سی طاقت ہے؟ کون ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے؟ کہاں CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے؟ کون ان کا حساب لینے والا ہے؟ لیکن یہ ڈر بندوں کے دلوں کے اندر الحمدللہ ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں اتنے حالات آنے کے باوجود بھی
مسلمان الحمدللہ بڑی شان و شوکت سے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو رمضان کے مبارک مہینے میں جس انداز میں بندہ عمل کرتا ہے، اگر باقی کے دوسرے دنوں میں وہی خدا کا تصور اس کے ذہن میں پیدا ہو جائے کہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، مجھ پر نگرانی کر رہا ہے، جب میں سماج میں جاتا ہوں، میں اپنے گھر میں جاتا ہوں، ماں باپ کے پاس جاتا ہوں، بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں، رشتہ داروں سے ملتا ہوں، برادران وطن سے ملتا ہوں، یا کسی کام کو میں انجام دے رہا ہوں، تو اللہ رب العالمین مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ خیال بندے کے دل میں پیدا ہو جائے تو قسم اللہ کی یہ ولی بن جائے گا۔ جتنے درجے میں بھی ہے اللہ کا فضل کرم ہے، اللہ ہی نے نوازا ہے، اور رب العالمین ہی کے ذریعے سے وہ خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہوا۔ ہمیں اس کو اور بڑھانا چاہیے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگیوں میں انشاءاللہ تبدیلیاں آئیں گی، زندگی بدلے گی، ہمارے سماج سے برائیوں کا خاتمہ ہوگا، اچھائیاں پروان چڑھے گی، اللہ کے گھر بھی آباد ہوں گے۔ ہمارے اپنے محلوں میں جو شور شرابہ ہے، گالی گلوچ کا، لڑائی جھگڑے کا، گانے کے سننے کا، یا اور بھی فحش کلام کے سننے کا، یہ تصور پیدا ہو جانے کے بعد انشاءاللہ ان گناہ کے کاموں میں بھی کمی آئے گی، اور بندہ یہ سوچے کہ بھئی میں نے تو بہت لمبی عمر لے کر نہیں آئی ہے، مجھے کوئی ہمیشہ ہمیشہ اس کائنات میں رہنا نہیں ہے، یہ کائنات کی ساری چیزیں تو ایک دن فنا ہوگی، صرف باقی رہنے والی ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے رب کائنات کی۔ میں کوشش یہ کروں کہ میں اپنے عمل سے اپنے رب کو راضی کر لوں، یا اس راستے پر میں چل پڑوں۔ میرے بھائیوں، زبردست تبدیلی ہماری اپنی زندگی کے اندر آ سکتی ہے۔ دیکھیے آج کے ان حالات میں ہم سے اتنا مکمل عمل نہیں ہوتا ہے، بہت ساری خامیاں کمزوریاں ہماری اپنی زندگیوں کے اندر پائی جاتی ہیں، گناہ کے کام بھی جانے انجانے میں انجام دیے جاتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی جب بندہ اپنی ضرورت کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنے آپ سے اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے جھکتا ہے، اس سے مانگتا ہے، گناہوں کی توبہ کرتا ہے، تو آپ بتائیے کون ایسا بندہ ہے جس کی دعا رب کائنات قبول نہ کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین بھئی ٹھیک ہے تمہارا اپنا معاملہ کیا ہے، لیکن رب کائنات کا جو وعدہ ہے، رب کائنات اس کے دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور پریشانیوں کو اس سے دور کرتے ہیں۔ موجودہ حالات میں جس ملک میں ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں، ایک دو کوئی خرابی ہو، ایک دو کوئی برائی ہو تو وہ بتائی بھی جائے کہ کون سا ایسا طریقہ ہے، کون سی ایسی بات ہے، کون سا ایسا قانون ہے، یہاں تک کہ رب کائنات کی ذات کو بھی برا بھلا کہا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بخشا گیا، صحابیات کو بھی، ہماری امہات المومنین کو بھی برا بھلا کہا گیا، قرآن عظیم کو بھی برا بھلا کہا گیا۔ پھر نکاح ہے، طلاق ہے، جائیداد ہے، وراثت ہے، لے پالک ہے، کتنے معاملات ہیں، یہاں تک کہ نماز بھی، مسجدوں کا معاملہ بھی ہے۔ اب تو ایسا معاملہ آیا ہے کہ جن بزرگان دین سے تکلیف ہو رہی ہے تو پورے ملک میں ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے، اور اللہ کے ولیوں کی خبروں کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارے علاقے میں بھی یہ بیماری آ گئی ہے۔ میں بھی آؤں گا اس کے اوپر، ایک عجیب سلسلہ چل رہا ہے، اور ہمارا بھی اپنا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے اسلامی تاریخ نہیں، رب کائنات کا، اس کی وحدانیت کا، اس کی ربوبیت کا، اس کی حاکمیت کا
جو واضح تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا یا قرآن و سنت میں جو چیز ملتی ہے وہ ہمارے سامنے نہیں تو ہم لوگ بددل ہو جاتے ہیں، ارے واہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، کوئی کمی نہیں باقی رکھی گئی، ہر اعتبار سے آزمائش کی بھٹی سے اہل ایمان کو گزارا جا رہا ہے۔ یہ تو ہم میں کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں، اہل علم بھی ہو سکتے ہیں، نیک بندے کم علم بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کے نیک بندے اللہ ہی کو معلوم کس کا کیا عمل ہے اور کس سے اللہ رب العالمین راضی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت نیک ہوں یا آپ بہت نیک ہے، نامعلوم کون بندہ ہے ہمارے میں، کون بزرگ ہے، نوجوان ہیں، کون ہماری مائیں ہیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، نہیں بتا سکتے۔ جس کا عمل رب کائنات کو پسند ہے، تو آج اتنا ہونے کے باوجود بھی ہم اس ملک میں سر اٹھا کے جی رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک جیئیں گے سر اٹھا کر جیئیں گے۔ حالات چھوڑ دیجئے، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجئے اور یہ مان کر چلیے کہ یہ کائنات، اس کائنات میں باقی رہنے والی ذات صرف اور اللہ رب العالمین کی ہے، باقی کوئی یہاں آب حیات پی کر نہیں آیا۔ یہ کب تک چلے گا؟ ایک لمیٹڈ مدت ہے، ایک مدت تک یہ سلسلہ چلنا ہے، اور آزمائش میں ڈالنے کے لیے فرقہ پرست طاقتیں مستقل طور پر کام کر رہی ہیں۔ ہمارا اپنا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا ڈیفنس کرنا چاہیے، اس کے دفاع کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ ایک گال پہ تماچا مارا گیا تو دوسرا پیش کر دیا جائے، دائرے میں رہ کر کے اس کام کو کیا جائے۔ ڈر، خوف، رب کائنات کا ڈر ہمارے دل میں ہو، اللہ رب العالمین کا خوف ہو کہ اگر میں غلط جاؤں گا، اگر میں غلط کروں گا، غلط باتیں اپنی زبان سے نکالوں گا، اپنے ہاتھ سے، اپنے دماغ سے، اپنے علم سے، اپنی طاقت سے، اپنے پیسوں سے میں اگر کسی کو نقصان پہنچاؤں گا تو میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، مجھے اس کا حساب دینا ہے۔ صحیح راستے اختیار کیجیے آپ۔ یہ ایک سلسلہ میرے دوستوں چل رہا ہے، اور عام طور سے علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ حالات کا شکار ہیں اور نامعلوم کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ باتیں تو بہت ساری ذہن میں آ رہی ہیں، ہم لوگ پریشان ہیں۔ ابھی دیکھیے گزشتہ دنوں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب حافظ اللہ ورا، انہوں نے کچھ باتیں حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق کہی۔ ابھی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، موقع وہ نہیں ہے، لیکن ابھی جو ڈیبیٹ سننے میں آ رہا ہے تو لوگ ماشاءاللہ داڑھی ہے، لباس اسلامی ہے، مسلمانوں جیسا نام ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اور وہ ٹی وی کے سامنے اب علم کیا ہے یہ تو اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے، لیکن کھڑے رہ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو آپ کا دھرم ہے، سناتن دھرم ہے، یہ لاکھوں کروڑوں سال پرانا ہے۔ ارے کون کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رب کائنات نے اس دھرتی میں جب انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو قرآن مجید میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، پوری تفصیل چوتھے رکوع میں پہلے پارے کے موجود ہے۔ آدم علیہ السلام کا نام بھی ہے۔ سب سے پہلا انسان جو اس کائنات میں آیا وہ انسان بھی تھا اور اللہ رب العالمین کے پیغمبر بھی تھے، وہ پیغمبر، اور یہ پیغمبر کوئی غلطی کی پاداش میں نہیں آئے۔ فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، آگے وہ آیت ملتی ہے کہ پھر ان سے جو بھی لغزش ہوئی تھی انہوں نے اللہ سے توبہ کی، اور رب کائنات کی جو پلاننگ تھی، جو آپ منصوبہ تھا، اس کے تحت آپ کو دنیا میں بھیجا گیا۔ تو پہلا انسان دنیا میں آیا، وہ انسان بھی تھا اور رب کائنات کا پیغمبر بھی تھا، جس کو ہم آدم علیہ السلام کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہی ماں باپ کی سنتان ہیں۔ تم کو بہت موقع ملا، آزادی کے بعد سے برا بھلا کہہ رہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں، ہم نے ابھی تک کچھ بولا نہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں بظاہر چپ جو رہتے ہیں، بظاہر چپ جو رہتے ہیں انہیں گونگا نہ سمجھو تم، سمندر کی خاموشی میں بڑے طوفان ہوتے ہیں۔ ہم خاموش رہے، ہم نے کبھی تمہارے اوپر نکتہ چینی نہیں کی،
ابھی ایک ہی بندے نے ایک چیز کہی تو آپ کو ہضم نہیں ہو رہی ہے، بالکل تیز مرچی لگی ہوئی، سارے کے سارے بوکھلائے ہوئے ہیں۔ بولے اسلام دھرم تو 1400 سال پہلے کا ہے۔ ہمارے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، ہمارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسلام دھرم کے سنستھاپک ہیں۔ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، 17ویں پارے کے آخری رکوع کی آیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دین پیش کیا، وہی تعلیمات ہے، وہی توحید کا تصور ہے، وہی رسالت کا کنسیپٹ ہے جو آپ سے پہلے دیگر انبیاء علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کے سامنے پیش کیا۔ نئی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، اس کا سنستھاپک اور بانی تو رب کائنات ہے۔ اور وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا، جہاں سے مکمل کتاب ملی، اس کو 1400 سال ہوئے۔ لوگ بول رہے نہیں آپ کا ہزاروں کروڑ سال پہلے کا ہے۔ کہاں سے لا رہے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ علم کی بڑی ضرورت ہے، اور انسان یہ نہ بھولے وہ جو بھی کر رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین بہت ساری چیزیں تو دنیا کے اندر بتا دیتا ہے۔ ایک آیا تھا، بولے اتنی آیتیں بدل ڈالو، ہوا تھا کہ نہیں ہوا؟ بہت طوفان مچا، پورے ملک میں لے کر کے گھومے۔ ارے یہ وہ قرآن ہے جس کو رب کائنات نے فی لوح محفوظ ہے یہ، اور جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ لیا کریے، جن پر یہ قرآن مجید نازل ہوا انہوں نے بھی نقطہ زیر زبر میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اور وہ اس کے مجاز بھی نہیں تھے، اور آپ چلے بولے آیتیں بدل ڈالو۔ دیکھو تھوڑے دنوں میں کیا حالت ہوئی، اب تو معلوم پڑا کہ چہرہ بھی بدل گیا۔ ٹھہریے ذرا، رکیے، اللہ نے چاہا تو آپ کو بالکل ملے گا، بالکل ملے گا۔ یہ سارا نظام میرے دوستوں چل رہا ہے، یہ سارے حالات آ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں فرقہ پرست بھی پریشان ہیں کہ ساری آزمائش کی بھٹی سے ہم ان کو آزادی کے بعد سے گزار رہے ہیں، نت نئے مسائل لا رہے ہیں، ٹاٹا لایا، پوٹا لایا، یہ لایا، وہ لایا، نکاح لایا، طلاق لایا، فلاں کیا، ڈھکا کیا، سب ہوا۔ قوم تو یار اب جذبات میں آئی نہیں رہی ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہماری یہ قوم، اللہ رب العالمین نے اس قوم کو، اس قوم کے نوجوانوں کو، اہل علم کو، بزرگوں کو، بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں بہنوں کو بیدار مغزی کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے۔ اب یہ قوم کان لے کے اڑا اس پہ بھاگنے والی نہیں ہے، جو کام بھی ہے وہ سوچ سمجھ کے کر رہی ہے اور اپنے بڑوں سے مشورے کے بات کر رہی ہے۔ 87 میں ایک سلسلہ یہاں چلا تھا تبدیلی نام کا۔ 88 میں مہاپالیکا کا الیکشن ہوا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ اس کے بعد سے یہ سلسلہ کبھی اٹھتا کبھی بیٹھتا، کبھی اٹھتا کبھی بیٹھتا، سلسلہ چلتا رہا۔ 95 میں بہت زور پکڑا، اس کا ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا، لمبی داستان ہے۔ یہاں گئے کورٹ میں، ریجیکٹ ہوا، پھر سپریم کورٹ گئے تو اس میں الحمدللہ حسن اتفاق کے میں خود بھی موجود تھا، وہ ہو گیا معاملہ۔ اب کچھ نہیں رہ گیا ہے، تو صرف نام کی تبدیلی، اس کے ذریعے سے اس ملک میں اور خاص طور سے اس شہر میں ماحول خراب کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے اللہ کے بندے جن کا کنٹریبیوشن ہے اس شہر کے بسانے میں، اس شہر کو پروان چڑھانے میں، اور انتقال کے بعد آج بھی اسی سرزمین پر وہ آرام کر رہے ہیں، اور جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جن کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بولے ان کے نام سے اس کو منسوخ کرو، اور حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اس میں کسی نے کہا کہ بھئی ہم نے پہلے بولے، دوسرے نے آیا نہیں، بولے وہ ریجیکٹ ہے، بولے اس کے اندر ایک اور نام بڑھا دیے، بولے ہم نے یہ کرے۔ اب ایک کہتا ہے جس کے اپنے خود نام و نشان کا پتہ نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ نامنتر میں نے کروایا۔ مسلمان جذبات میں نہیں آ رہے، جو بھی کام ہے لیگل طریقے سے کر رہے ہیں۔ کیا ہونا ہے کیا ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہے، یہ بات کی بات ہے، لیکن ہم
پرامن طریقے سے اس کام کو کر رہے ہیں. اور آج جو ایک چیز ہمارے درمیان میں پھیلائی جا رہی ہے، یہ علل اعلان کہہ رہا ہوں کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مقدس کو نقصان پہنچایا جائے اور ان کو یہاں سے اکھاڑ پھینکا جائے. تمہارا کیا کام ہے تم کرو، ہم اس کے بیچ میں آنے والے نہیں. وہ جانے اللہ جانے. تم کیا سمجھ رہے کہ مسلمان سڑکوں پر آ جائیں گے؟ جن کا اپنا کنٹریبیوشن ہے، ولیوں جیسی صفت ہے، پوری زندگی آپ نے انتہائی تقوی پرہیزگاری میں گزاری، پورے ملک میں تم مزاریں اکھاڑ رہے ہو. اللہ کے جو ولی آرام کر رہے ہیں اس کو اکھاڑ کے پھینک رہے ہو. رب کائنات دیکھ رہا ہے، اور یہ بادل زیادہ دن رہنے والا نہیں ہے. یہ مت سمجھو کہ آج اقتدار کے نشے میں تم کچھ بھی کرو، یہ ساری چیزیں فنا ہوں گی، تم خود بھی فنا ہوں گے. ہم بددعا نہیں دیتے، بددعا دے بھی نہیں رہے. میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بددعا نہیں دی. میں کون بددعا دینے والا؟ میں بھی بددعا نہیں دیتا. لیکن جو چل رہا ہے رب کائنات دیکھ رہا ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. ہم جذبات سے کام لینے والے نہیں ہیں. جس کام کو کرنا ہے لیگل وے سے کرنا ہے. کورٹ، نیائے پالیکا، نیائے مندر ہمارے سامنے ہے. پروٹیسٹ ہے، الگ الگ قسم کے خاموش احتجاج ہیں. جو لوگوں کا مشورہ ہوگا، جو تنظیمات طے کریں گی، ہمارے اپنے شہر کی الحمدللہ سارے مخلص ہیں اور ایک جگہ ہے. جو علماء کرام طے کریں گے، جو دانشوران طے کریں گے، جو ہمارے علاقے کے ذمہ داران طے کریں گے، ہم اس کے مطابق ان سارے کاموں کو انجام دیں گے. اس کے بعد بھی اگر کچھ ہوتا ہے تو ہم نے رب کائنات پہ چھوڑ دیا، ہم اس سے زیادہ کے مکلف نہیں ہیں. لیکن ہم پتھر لے کر سڑکوں پر نہیں آئیں گے، سرکاری عمارتوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم لڑائی جھگڑا بھی نہیں کریں گے. ہم پرامن طریقے سے اپنے سارے کاموں کو انجام دینے کی باقاعدہ کوشش کریں گے. میرے بھائیوں، موجودہ حالات میں ایک تو رب کائنات کا ڈر ہمارے دل کے اندر پیدا کر کے ہمیں اپنی زندگی اپنے انداز سے گزارنا، اور جیسے بھی حالات آئیں، یہ سارے حالات اس کے پہلے بھی آ چکے ہیں. نوعیت الگ الگ تھی. سی اے این آر سی کے ٹائم میں ہم نے سورہ ابراہیم کی آیتیں، دیگر قرآن مجید کی آیتیں آپ کو پڑھ کر بتائی تھی کہ یہ حالات اس وقت بھی آئے تھے. فتح مکہ کے بعد بھی حالات آئے. تو ہمیں اس علم کی روشنی میں اپنے سارے کاموں کو، بھائی میں ایک اللہ کا بندہ ہوں، اگر میں اس کو راضی کر لیتا ہوں تو یہ سارا نظام ٹھیک طریقے پر چلے گا. میں اس سے ہٹ کر کہیں نہیں جاؤں گا. میں اپنے بڑوں کی، اپنے ذمہ داروں کی رائے لے کر، ان کا مشورہ لے کر، ان کی ہدایت اور ان کی تعلیمات کے مطابق اپنے سارے کاموں کو انجام دوں گا. میں انفرادی طور پر کوئی عمل نہیں کروں گا، اور میں کوئی ایسا عمل نہیں کروں گا جس کے ذریعے سے میرا مذہب یا میرے نبی یا میرے دین پر آنچ آ سکتی ہو. بس ہم اپنے اس کاموں کو انجام دیں، اپنی ڈیوٹی کو انجام دیں. یہ سارے حالات لگے ہوئے ہیں، یہ سارے حالات آ رہے ہیں، چل رہے ہیں، چلائے جائیں گے، چلتے رہیں گے. لیکن میں کوئی ایسا کام، کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں کروں گا جس کے ذریعے سے میں میرے رب کی بارگاہ میں پکڑا جاؤں. میں اپنی اصلاح اس انداز میں کروں، اور پھر میرے عمل سے میرے اپنے سماج میں، میرے محلے شہر میں، میرے علاقے میں، میرے خاندان میں مجھ سے کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جس کے ذریعے سے میری پکڑ ہو سکے. ہر دو جگہ پر اگر میرے بھائیوں ہم ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، اس کو تازہ رکھیں، اور اسی کے مطابق اپنے سارے کاموں کو انجام دیتے رہیں، تو ایسے بہت سارے حالات آئے اور بہت سارے حالات نکل گئے. جس کو جو کرنا ہے وہ کرے، ہمارا اپنا کام ہے، ہم اس کام کو انجام دیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کائنات کی ساری چیزیں فنا ہوگی، ایک اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے. کل مرنے کے بعد رب کائنات کی عدالت قائم ہوگی. میرے بھائیوں، اس عدالت میں جو چیزیں ہمارے کام آنے والی ہے، ہم اس کی تیاری ابھی سے کریں. انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کب انسان چلا جائے، کب انسان کا بلاوا آ جائے، کب وہ یہ دنیا چھوڑ دے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر روز یہ سوچیں کہ ممکن ہے
یہ میری آخری نماز ہو، یہ میرا آخری دن ہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم سارے اپنے کاموں کو انجام دیں۔ بہت لمبی عمر لے کر کے ہم اس کائنات میں نہیں آئے ہیں، مختصر سی عمر ہے، اس میں ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ 1000 دانوں کی تسبیح لے کے بال بچوں کو، کاروبار کو، سماج کو، ماں باپ کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کے مسجد کے کسی گوشے میں بیٹھ جائیں یا پہاڑ کی کسی گفا میں چلے جائیں اور رات دن اللہ ہو کا نعرہ لگائیں۔ سارے کاموں کو انجام دیں، کاروبار کریں، تجارت کریں، ملازمت کریں، محنت کریں، مزدوری کریں، کھیتی کریں، شادی بیاہ کریں، ڈھیر سارے بچے پیدا کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، معاشرے میں رہیں، لوگوں کے درمیان رہیں، لیکن پہلے یہ سوچیں کہ میں پہلے رب کائنات کا بندہ ہوں۔ میرے جس طریقے کے اعمال نکلیں گے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مجھے اس کا حساب دینا ہے۔ اگر یہ تصور میرے بھائیوں جیسے رمضان کے مہینے میں ہمارے دل و دماغ میں پیدا ہوتا ہے، یہ تصور پیدا ہو جائے تو بہت ساری برائیاں، بہت ساری خرابیاں جو ہمارے اندر ہیں ہم اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم اللہ ہی کے بندے ہیں، گنہگار بندے ہیں۔ آپ آزمائیے، ٹرائی تو کیجئے، صبح سویرے اٹھیے اور اپنے رب سے مانگیے تو صحیح کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں نالائق ہوں، میں ناکارہ ہوں، میں ظالم ہوں، میں اللہ میں گنہگار ہوں، اللہ میں تیرا نافرمان ہوں، اے اللہ میں نے جانتے بوجھتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتوں کو چھوڑا۔ اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، اے اللہ میں تیرے ہی سامنے گڑ گڑا رہا ہوں، تیرے سامنے جھکا ہوں، تجھی سے مانگ رہا ہوں کہ اللہ یہ جتنے میرے گناہ سابقہ میں ہوئے اے اللہ تو اس کو اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما دے، اور اے اللہ آئندہ میں چاہوں نہ چاہوں میری زندگی کے آخری سانس تک اے اللہ مجھے تیرے احکام پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک پلس پوائنٹ، ایک چیز ہے، اگر بندہ اس طریقے سے اپنے رب کے سامنے نادم ہو کر کام کرتا ہے اور پھر اس راستے سے رک جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین نوازتا ہے۔ کیسے حالات ہیں، بڑے کٹھن حالات ہیں، لیکن آپ تھوڑا غور کریں کہ ان کٹھن حالات میں بھی رب کائنات کی مدد ہمارے شامل حال ہے۔ ابھی ٹائم نہیں ہے، میں اس کے پہلے آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ لاک ڈاؤن کے جو حالات تھے کتنے کٹھن حالات تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی ایسی مدد فرمائی کہ یہ تو بھوکے نہیں رہے، لیکن جو بھوکے چل رہے تھے 1000 2000 4000 کلومیٹر پیدل جانے والے تھے، انہوں نے ان کی خدمت کی، ان کو کھلایا پلایا، ان کی عزتوں کی حفاظت کی، بلکہ ان میں سے کچھ لوگ گئے مرے تو جا کر کے شمشان بھومی تک ان کا کریا کرم بھی کیا، اور یہ سارے کے سارے الحمدللہ آج موجود ہیں۔ بتائیے کہ ایک رب کا کرم نہیں ہوتا تو کیا میں اور آپ، ہماری تنظیمیں، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہماری بہنیں بیٹیاں اس کام کو انجام دے سکتی تھی؟ یہ تو اللہ کا کرم رہا کہ اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی، اس کا احسان ہے۔ میرے بھائیوں، ان حالات کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ذہن میں تصور رکھیں کہ ساری چیزیں کائنات کی فنا ہوگی، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے، تو میں کیوں نہ اس کو راضی کرنے کے لیے اپنے سارے کاموں کو انجام دوں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے اور اس پیغام کو اللہ کے دیگر بندوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، رمضان کی تیاری کریں۔ جہاں پر ہم عبادت کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس مسجد سے آپ حضرات کے تعاون سے جو کام ہوتا ہے، مریضوں کے کھانا کھلانے کا کام، یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن ابھی جو حالات، کاروباری حالات بنے ہوئے ہیں اس کے ذریعے سے کافی مسائل ہیں، کرنے والوں کے مسائل ہیں، ان کی تنخواہوں کے، پڑھانے والوں کے، ائمہ کے، دیگر بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری ضروریات ہے۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے مال کا کیلکولیشن کر کے پوری زکوٰۃ اللہ کے راستے میں نکالیے۔ جو زکوٰۃ نکل جائے گی بظاہر وہ خرچ ہوگا، لیکن وہ رحمانیہ بینک میں یا بینک آف اللہ میں فکس ہو جائے گا انشاءاللہ، وہی کل ہمارے کام آنے والا ہے۔ تو آپ زکوٰۃ کے ذریعے سے بھی یہاں کا جو مطبخ ہے باقاعدہ آپ ان کا تعاون فرمائیں۔ جمعہ میں تو آپ حضرات اس سلسلے میں باقاعدہ نوازتے ہیں، بہت سارے کام ہو رہے ہیں، ہمارا کچھ حصہ اس میں لگ جائے
یہی میرے دوستو آنکھ بند ہونے سے پہلے کا. ابھی دیکھیے میں تقریباً 4 مہینے زیادہ ہوا آپ کے سامنے آیا ہوں. درمیان میں ایسے حالات آ گئے تھے کہ مجھے ابھی اتنا بولنے کا بھی حکم نہیں ہے, گاڑی بھی نہیں چلانا ہے, لیکن ایک خواہش تھی کہ ایک مرتبہ پھر جمیل بیگ کے مجمع سے جا کے ملاقات کی جائے. تو جو حالات دسمبر کی 15 تاریخ سے 1 جنوری تک میرے ساتھ تھے اور دواخانوں کا یا ICU کا جو سلسلہ رہا, وہ تو آپ حضرات کی دعائیں شامل حال تھی کہ میں آ کے بیٹھا. تو بہت ساری وہ چیزیں جو ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی موت آئے گی, توبہ کر لیجئے, بہت ابھی موقع نہیں ہے. بہت ساری چیزوں کا عملی جائزہ ہم نے اس ICU کے اندر لیا کہ دیکھیں اتنے خطرناک حالات آتے ہیں اور بندہ کچھ نہیں کر پاتا. میرے بھائیوں, موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. میرے اچھے بھائیوں, جتنا ہو سکے اللہ سے رجوع کریں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے معافی مانگتے ہوئے اس بات کا ارادہ کریں کہ اللہ میری زندگی یہ تیری امانت ہے, میں تیری مرضی کے مطابق گزاروں گا. مجھے اس بات کی توفیق دے دے میرے اللہ کہ میں اپنی زندگی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے عین مطابق گزاروں. یہ میرے لیے بڑی کامیابی ہے. اتنا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین پوری ملت اسلامیہ کے حالات پر حفاظت فرمائے, ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین نوجوانوں کی حفاظت فرمائے, بہنوں کی, بیٹیوں کی, بچوں کی, بچیوں کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے. اور اس ملک میں اور پوری کائنات میں جہاں جہاں اہل ایمان پریشان ہیں, رب کائنات ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اور اللہ رب العالمین یہ جو ظالم ہیں, فرقہ پرست ہیں, جو نقصان پہنچانے والے ہیں, اگر ان کے حق میں اللہ رب العالمین نے ہدایت بھی کی ہے تو انہیں ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے. ورنہ میں بد دعا نہیں کر سکتا. میں نے آپ کو بتایا میرے نبی نے بد دعا نہیں کی, مجھے بد دعا کی تعلیم نہیں ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ ایسے بندوں کو کس انجام تک پہنچانا چاہیے. میں یہی دعا اللہ رب العالمین سے کہتے ہوئے سارے لوگوں کے حق میں اللہ رب العالمین ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے, مساجد کی حفاظت فرمائے, ملت کی حفاظت فرمائے, مقابر کی حفاظت فرمائے, ہمارے خانقاہوں کی, قبرستانوں کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے, درسگاہوں کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے, ہمیں ایک اور نیک بنا دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان ساری دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.